صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحسين عليه السلام: أنا قتيل العبرة لا يذكرني مؤمن إلا استعبره. عزاداران مظلوم کربلا، اللہ ہم اور آپ سبھی کی عزاداری کو قبول فرما لے اور ہم اور آپ اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ مسلسل نسل در نسل اس عزاداری کو وفا کرتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام مظلوم کا قول ہے جس وقت امام حسین شہید ہو رہے تھے اس وقت امام کی زبان مبارک سے کچھ کلمات جاری ہوئے تھے اور وہ کلمات آج بھی اس پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کر مجبور کرتی ہے یہ سوچنے پر کہ یہ حسین جس پر پوری دنیا آج رو رہی ہے، جسے امام حسین سے کوئی تعلق نہیں، جسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو غیر مسلم ہوتا ہے لیکن ایک مرتبہ جب وہ نام حسین سن لیتا ہے تو خود بخود وہ اشکبار ہو جاتا ہے اور خود امام مظلوم کا ماتم کرنے آ جاتا ہے. اور اگر ماتم نہیں کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ ضرور کرتا ہے کہ میں کسی سبیل میں شرکت کر لوں، میں کسی ایسی جگہ پر شرکت کر لوں جس سے میرا نام حسین مظلوم کے چہنے والوں میں ہو جائے. کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ امام مظلوم نے جس وقت شہید ہو رہے تھے ایک قول ارشاد فرمایا کہ انا قتیل الابرا، میرے چاہنے والوں میں ہی ہوں وہ جسے رلا رلا کے مارا گیا. یہ امام مظلوم کا قول آج جھنجھوڑ رہا ہے ہر کسی کے ضمیر کو، ہر کسی کے دل کو، کہ امام مظلوم وہ شخصیت ہے، امام مظلوم وہ مظلوم کسی حیثیت رکھنے والی شخصیت ہے کہ جسے رلا رلا کے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. لا یذکرنی مؤمن الا استعبرہ، کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں ہوگا جو حسین مظلوم پر اشک نہ بہائے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہی وہ وقت تھا جب امام مظلوم کے پاس اب کوئی اصحاب و انصار موجود نہیں ہے، جب امام مظلوم کے پاس علی اکبر نہیں ہے، جب امام مظلوم کے پاس عون محمد نہیں ہے، جب امام مظلوم کے پاس جناب قاسم نہیں ہے، جب امام مظلوم کے پاس بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر نہیں ہے، جب امام مظلوم کے پاس اب کوئی بھی اور انصار میں موجود نہ ہے. ایک مرتبہ امام مظلوم خیمہ گاہ میں آتے ہیں اور بیویوں سے رخصت ہوتے ہیں. بیویوں سے رخصت ہونے کے بعد ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں لیکن ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ یہی منظر جناب زینب در خیمہ سے دیکھتی ہے، آواز دیتی ہے اے بھیا میرے حسین، اے میرے مظلوم حسین، وہ اکبر کہاں ہے جو آپ کو گھوڑے پر سوار کرتا تھا، وہ عباس کہاں ہے جو آپ کو گھوڑے پر سوار کرتا تھا. لیکن عزاداران مظلوم کربلا ایک بہن ہے اور امام مظلوم ہے. امام مظلوم کو گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے ایک مرتبہ زینب آگے بڑھتی ہے، امام مظلوم کو سوار کرتی ہے. اب جب امام چلنا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کیا عزاداران مظلوم کربلا تصور کیجئے گا کہ وہ مظلوم امام جس کی بیٹی اس کے سینے کے بغیر نہ سوتی ہو، وہ امام مظلوم جس کی بیٹی نے کبھی اس کے سینے کے علاوہ آرام نہ کیا ہو، اب وہی مظلوم حسین کی بیٹی ہے جو گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور بابا کے گھوڑے سے کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے حسین کو نہ لے جا، اس لیے کہ اب تک جو بھی کارزار میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. اے میرے بابا کے گھوڑے میرے حسین کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ اب تک جو بھی میدان کربلا میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. اب ایسے ہی امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ امام مظلوم کی بیٹی جناب سکینہ گھوڑے کے قدموں میں لپٹی ہوئی ہے. ایک مرتبہ اٹھایا اور پیار کرنے لگے، سینے سے لگایا. ایک مرتبہ جناب سکینہ ہے جو ان کی مظلوم امام کے سینے پر سو جاتی ہے لیکن ایک لمحے میں حسین کی مظلوم کی بیٹی کی آنکھ کھل جاتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ اے میرے بابا حسین جائیے، میں نے آپ کو اجازت دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئی تھی اور کہہ رہی تھی سکینہ اب بابا کو جانے دو، بابا
کو ہمارے پاس آنے دو۔ اب امام مظلوم چلتے ہیں، جنگ پر جنگ کرتے ہیں، جنگ پر جنگ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے ظالمو تم نے میرے اون محمد کو مارا، اے ظالمو تم نے میرے کڑیل جوان علی اکبر کو مارا، اے ظالمو تم نے میرے اون محمد کو مارا، اے ظالمو تم نے میرے عباس کو مارا، اے ظالمو تم نے میرے بھائی حسن کی نشانی کو مار ڈالا، حد یہ ہو گئی کہ تم نے میرے ششگماہ علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ جنگ کرتے جاتے ہیں اور جنگ کرتے جاتے ہیں، ایسی اسنا میں آواز آتی ہے اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے پروردگار کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے پروردگار سے راضی ہے۔ اس آواز کا سننا تھا۔ حسین مظلوم نے تلوار کو نیام میں رکھا، نہیں عزاداران مظلوم کربلا، امام مظلوم کا تلوار کو نیام میں رکھنا تھا۔ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، اب کوئی امام مظلوم پر پتھر سے وار کر رہا ہے، کوئی مظلوم امام پر تیر سے وار کر رہا ہے، کوئی مظلوم امام پر پتھر پھینک رہا ہے، کوئی مظلوم امام پر نیزہ مار رہا ہے۔ اب جیسے ہی زینب دیکھ رہی تھی، آواز دیتی ہے اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا روایت بتاتی ہے کہ حسین مظلوم جب نکلے تھے تو گھوڑے کو ایک صحرا میں لے کے گئے تھے اور ایک گہری جگہ پہ لے کے گئے تھے، لیکن روایت بتاتی ہے جہاں پر حسین مظلوم گئے تھے وہاں پر شہید نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزاداران مظلوم کربلا اب امام حسین وہ ہستی یہاں پر آتی ہے، امام مظلوم وہ مظلوم حیثیت رکھتی والی ہے کہ جب امام حسین اس گہرائی میں چلے گئے ہیں، لیکن شمر ملعون نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اگر میں حسین مظلوم کو یہاں پر شہید کر دوں گا تو زینب شہید نہیں ہو جائے گی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ شمر ملعون صرف حسین کو مار نہیں رہے ہیں، یہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو مار رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم کو پکڑتے ہیں اور انہیں زلفوں سے پکڑ کر کھینچ کے لاتے ہیں اور انہیں مقتل کی طرف لے کے آتے ہیں اور ان کے سینے اقدس پر سوار ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی سوار ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ حسین مظلوم کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن خنجر نہیں چل رہا ہے۔ اب روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ حسین مظلوم کو اس ملعون نے الٹا لٹایا اور پس پشت قتل کرنا شروع کیا۔ میں کہوں گا اے شمر ملعون، کیا تمہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منع نہیں کر رہی تھی؟ یہ حسین مظلوم ہے۔ اب جیسے ہی حسین مظلوم شہید ہو گئے، زینب کبریٰ در خیمہ سے دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک بار حسین مظلوم کا سر نیزے پر بلند ہو رہا ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔